السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل انمول قصے میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹیں گے اور ایک ایسی حقیقت کا ذکر کریں گے جس کا ذکر قدیم کتابوں سے لے کر آج کی جدید سائنس تک موجود ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی قید کی جس کے گرنے کا انتظار پوری دنیا کر رہی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس حقیقت کو جاننے کے لیے جو اب شاید ہمارے بہت قریب آ چکی ہے؟ تو چلیے آج کا یہ انمول قصہ شروع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ایک کونے میں ایک عظیم دیوار آج بھی قائم ہے۔ اس دیوار کے پیچھے خاموشی نہیں ہے، بلکہ وہاں اربوں کی تعداد میں ایک ایسی وحشی قوم موجود ہے جو اپنے مردے دفناتی نہیں بلکہ کھا جاتی ہیں۔ ان کی بھوک اتنی وحشی ہے کہ وہ سانپ اور بچھوؤں کو بھی زندہ نگل لیتے ہیں۔ تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ یہ انسان ہیں، لیکن ان کے چہرے ڈھال جیسے چپٹے ہیں، اور کچھ روایت کے مطابق ان کے کان اتنے بڑے ہیں کہ وہ ایک کو بچھونا اور دوسرے کو لحاف کی طرح اوڑھ کر سوتے ہیں۔ آپ نے یجوج اور مجوج کا نام تو سنا ہوگا۔ ان کی رہائی کا وقت اب بہت قریب آ چکا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس دیوار کے اس پار جہاں آپ کا سب سے خوفناک ڈراؤنا خواب حقیقت بننے والا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ہزاروں سال پہلے، جب بادشاہ ذوالقرنین ایک تنگ پہاڑی درے پر پہنچتے ہیں۔ وہاں کے لوگ خوف سے کانپ رہے تھے، کیونکہ پہاڑوں کے پیچھے سے ایک ایسی وحشی قوم آتی تھی جو ان کی فصلیں کھا جاتی اور انہیں مار ڈالتی۔ ذوالقرنین نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف پتھروں کی دیوار نہیں بنائیں گے، بلکہ مٹل سائنس کا ایک ایسا نمونہ پیش کریں گے جو قیامت تک نہ ٹوٹے۔ ذرا وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں جب لوہے کے ہیکل بلاکس پہاڑوں کے درمیان چن دیے گئے، پھر آگ بھڑکائی گئی، اور جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو گیا تو اس پر پگھلا ہوا تانبا اُنڈالا گیا۔ سائنسدان جانتے ہیں کہ جب لوہے اور تانبے کو ملایا جائے تو وہ فولاد سے بھی زیادہ سخت اور ناقابل تسخیر مرکب بن جاتا ہے۔ یہ دیوار اتنی چیکنی اور اونچی تھی کہ کوئی اس پر چڑھ نہیں سکتا تھا، اور اتنی مضبوط تھی کہ کوئی اسے توڑ نہیں سکتا تھا۔ مگر اب اس کہانی کا وہ پہلو آتا ہے جو آپ کی روح کو دہلا دے گا۔ وہ قوم دیوار کے اس پار قید تو ہے، مگر وہ خاموش نہیں بیٹھی۔ ان کا ہر دن اسی مشقت میں گزرتا ہے کہ کسی طرح اس دیوار کو کھرچ کر پار نکلا جائے۔ وہ ہر روز اپنے ناخنوں اور دانتوں سے اس دیوار کو چھیلتے ہیں، کھرچتے ہیں اور اسے کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب سورج غروب ہونے کو ہوتا ہے اور وہ تھک کر نڈھال ہو جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل پھر کوشش کریں گے۔ لیکن جب وہ اگلے دن واپس آتے ہیں تو قدرت کا یہ معجزہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط اور اصلی حالت میں موجود ہوتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ وہ دن آ کر رہے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ایک دن جب ان کی محنت اپنے عروج پر ہوگی، وہ اپنے سردار کے کہنے پر دیوار چھوڑ کر واپس جانے ہی والے ہوں گے کہ اللہ کی مرضی سے ان کا سردار کہے گا کہ کل انشاءاللہ ہم اسے توڑ دیں گے۔ یہی وہ الفاظ ہوں گے جو اس دیوار کی تقدیر بدل دیں گے۔
اگلے دن جب وہ واپس آئیں گے تو وہ دیوار انہیں ویسی ہی ملے گی جیسی وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ تب وہ اپنی پوری وحشی طاقت سے اس پر حملہ کریں گے۔ اس دن کیا ہوگا؟ جب وہ دیوار گرے گی تو زمین پر ایک ایسا سیلاب آئے گا جس کا روکنا کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ وہ قوم اتنی کثیر تعداد میں ہوگی کہ ان کی پہلی صاف بحیرہ طبریہ کا سارا پانی پی جائے گی، اور جب آخری لوگ وہاں پہنچیں گے تو وہاں پہنچ کر کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ وہ زمین پر پھیلے ہوئے انسانوں کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھیں گے، اور ان کی بھوک صرف خوراک نہیں بلکہ وہ ہر چیز ہوگی جو ان کے سامنے آئے گی۔ اس وقت ہر انسان اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوگا، پہاڑوں اور قلعوں میں چھپنے کی کوشش کرے گا، مگر وہ وحشی قوم ہر جگہ پہنچ جائے گی۔ یہ ایک ایسا قیامت خیز منظر ہوگا جو انسانی تاریخ کے ہر ڈراؤنے خواب سے کہیں زیادہ خوفناک ہوگا۔ دیوار کے اس پار وہ جوش، وہ بھوک اور وہ انتظار اب اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے، اور شاید، صرف شاید، ہم اسی وقت کے بالکل دہانے پر کھڑے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ داستان جو ہمیں خبردار کرتی ہیں کہ اللہ کا ہر وعدہ برحق ہے، اور وہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ کیا ہم اس وقت کے لیے تیار ہیں یا ہم ابھی بھی غفلت کی نیند سو رہے ہیں؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ انمول قصہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس حقیقت سے آگاہ ہو سکیں۔ ایسی ہی مزید معلوماتی اور پر اسرار کہانیوں کے لیے ہمارے چینل انمول قصے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔